انشاءاللہ صفحہ نمبر 324 سے پڑھیں گے، اور سورہ النور کے آیت نمبر جہاں 62 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 5 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم۔ پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اے مخاطبین، عہد نبوت کے اس دور کے اہل ایمان، ان کے نام یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم۔ خطاب اس میں ان کے نام ہے، اور اس میں ساری امت کے افراد اہل ایمان شامل۔ ارشاد ہوتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، نہ بناؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا آپس میں کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلاتے ہو۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اب اس اہل ایمان مومنی جماعت میں کچھ لوگ دو نمبری کرنے والے منافقین بھی شامل تھے، تو ارشاد ہوتا ہے اللہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو سرک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لواذا در پردہ، یعنی پناہ لیتے ہوئے اور کھسک جاتے ہیں مجلس رسول سے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، اس آیت پر ذرا غور فرمائیں۔ پس چاہیے ڈر جائیں وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، جو رسول پاک کے ارشادات و فرامین کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہیں ان کو فتنہ نہ آ پہنچے، کوئی آزمائش کوئی اللہ کی طرف سے ایسا مانگ، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب نہ آ جائے۔ مخالفت رسول بہت بڑا سنگین جرم ہے، اس سے روکا گیا ہے، رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الا، خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں۔ قد یعلم، وہ یہ محققہ بات ہے کہ اللہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جو تم موقف اپناتے ہو، کرتے ہو، دیکھتے ہو، بولتے ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن وہ سب لوٹائے جائیں گے، الیہ، اس کے پاس، فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر وہ ان کو خبر دے گا، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ نور مکمل ہوتی ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطبت کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس میں درس ہے۔
بلکہ سورہ حجرات پڑھیں تو اس کے اندر تو بہت زیادہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان رسول پاک کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو. آپ کی آوازیں مجلس رسول میں اونچی نہ ہوں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ایک دوسرے کو تم مخاطب ہوتے ہو یا سفیان یا سعید یا عبد الرحمن یا فلاں، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد کر کے آپ نے نہیں بلانا. اگر ایسے کرو گے ان تحبط اعمالکم، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. یہ کوئی کہانی یا تبصرہ یا تفسیر نہیں کسی کی، یہ متن ہے قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے اور یہ سورت کی یعنی آیات کا حصہ ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ کام ہو جائے، اعمال برباد ہو جائے، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تو لہذا ایسے جرم کا اقدام کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. اور دنیا لگی ہوئی، عقیدہ بھی ہے کہ حضرت موجود ہیں، حضرت بھی ہے یہاں موجود، اور تقریر بھی آپ کر رہے ہیں، جماعت بھی آپ کرائیں، خطبہ بھی آپ دے رہے ہیں، نعرے بھی مار رہے ہیں، رسول پاک کو حاضر ناظر بھی مار رہے ہیں. ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے اس بزرگ کا عقیدہ کیا ہے. اور جب کو بات کرے کہنا جی حضرت تہاڈی اکھ نہیں ویکھن والی، ساڈا تعلق ہے تیری اکھ نہیں ویکھن والی صدقے جا. دوسرا کہتا ہے اور پہرے دارا روزے دی جاری چوم لین دے، وہ کتب ادھر لگا ہے، ایک مسکین ادھر لگا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی وگ نہیں ہے، پورے دیے وائے نہیں، آکی نبی پاک نو مینو روزے دے بلائے نہیں. ایک کبوتر نو سنیا دے رہا، کبوترہ میری چٹھی رسول پاک نو پہنچائیں. یعنی اس قسم کے عقائد کا مجموعہ اگر جمع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے بکھرے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہو کیا رہا. تو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. حضرت محمد الرسول اللہ، یہ پڑھی لکھی بات میں کرنے لگا ہوں، غور فرمائیں. جس دور میں آپ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ مدینے میں نہیں تھے. ہجرت فرمائی تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. جب مدینہ منورہ میں تھے تو مکے میں نہیں تھے. جب آپ سفر تبوک میں گئے، نہ مدینے میں تھے نہ مکے میں تھے. کیوں بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو دلائل براہین تو سندیں موجود ہیں. اگر کوئی یہ نہ ماننے کے لیے نعرہ کر دے، اعلان کر دے میں نے نہیں ماننا، تو اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں. جو آدمی سویا ہوا ہوتا ہے اس کو تو جگانا آسان ہے، تو جو جاگتا ہوا کہے کہ میں سویا ہوں، اس کو کون جگائے گا؟ آج کے سبق میں بھی جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، نبی پاک کے لیے پکار جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو، صد مارتے ہو، پکارتے ہو، خطاب کرتے ہو، رسول پاک اس طرح نہیں کرنا. اب یہ سیر کر کیا کریں؟ پھر اللہ نے تشبیہ دے کر فرمایا ہے ضرب البصر کے ذریعے قد دعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے بلاتے خطاب کرتے ہو، اس طرح رسول پاک کو یا محمد نہیں کہنا. ادھر سے رد عمل جواب ہوتا ہے اساں یا محمد کہنا ہے، ان وابیاں سڑ دیں رہنا ہے. اعمال برباد کرا کے اللہ رسول کی مخالفت کر کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کتنی کامیابی آدمی حاصل کر لیتا. ایک اور بات سن لیں، میرا اعلان ہے یقین کی بنیاد پر، جو بندہ اللہ کی مخالفت کرے یا رسول پاک کی مخالفت کرے اور پھر وہ کامیاب ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے کہ کامیابی کا مطلب ہے کہ کاروبار بند ہو جائے یا اس کو نفع نہ ہو، یہ نہیں اس سے مراد، یا بچوں کی پیداوار رک جائے. دنیا آخرت کی کامیابیاں عزت اور شرف حاصل نہیں کر سکتا، وہ فارغ ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری
تابع داری دنیا اور آخرت کا چین، امن، سکون، کامیابی، کامرانی کی سند ہے۔ تو مسئلہ یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اب قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا، وہ بندے جو سرک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں اور وہ در پردہ پناہ لیتے ہوئے کسی کی اوٹ میں، اوٹ سمجھتے ہو نا کہ ادھر آدمی بیٹھا ہے تو پیچھے سے آدمی سرک جائے۔ کئی بندوں کو نماز پڑھنے کے بعد درس سے جانے کی بڑی خوبصورت پریکٹس ہے، وہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتے وہ بندہ کیا کہتے۔ سبحان اللہ، یعنی بڑی خوبصورت ان کو پریکٹس ہے کہ سلام پھیرا، نماز پڑھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سرک کے جاتے ہیں، کھسک کے جاتے ہیں کہ بندہ ٹکرے مارتا رہتا ہے، وہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہتے۔ کہتے آج کی مجلس کی بات ہے، لیکن وہ رسول پاک کی مجلس سے بطور گستاخی، بطور نفاق، بطور مخالفت صرف جا کرتے، جو کہ پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے، اللہ امر جامع، ایسا کام جہاں اکٹھا ہونا ہے، جمعہ ہے، خندق کی کھدائی کرنی ہے، جہاد میں جانا ہے، کٹ ہے جہاں، ان کٹ میں منافقین رسول پاک سے اجازت لیے بغیر سرک جایا کرتے، کھسک جایا کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں، کسی کو یہ بھول نہ رہے کہ اللہ کو کیا پتہ چلتا ہے، رات کا اندھیرا ہے، ادھر تو ہم کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ بھی وہاں دیکھے گی جب روشنی ہوگی، لائٹ ہوگی، لائٹ بند ہوگی، کیمرہ بند ہوگا۔ تو جب یہ لائٹیں نہیں بنی تھی، کیمرے نہیں بنے تھے، رب العالمین نے فرمایا میں نے ایک ایسا نظام بنایا، وہ آندھی ہو، اندھیر ہو، روشنی ہو، کمرے بند ہوں، واٹر پروف کمرے، دروازے بند ہوں، ایئر پروف کمرے بند ہوں، لیکن ہمارا سسٹم سارے کام کر رہا ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہم قیامت والے دن پیش کریں گے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بیلیا تیرا یہ ریکارڈ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری انگ انگ جس کو بولتے ہیں، تیرے لہجے، تیرا تلفظ، تیری ادائیں، سب کچھ اس کے اندر ریکارڈ ہے۔ فرمایا کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں، اپنی فائل پڑھ لے تجھے سارا پتہ چل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجلس رسول سے سرک کے کھسک کے جانے والے لوگ ہیں، کسی کی اوٹ اور پناہ میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول پاک کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس شے سے ڈر جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ، ان کو اللہ کی طرف کو فتنہ یا آزمائش یا کوئی دکھ کلک پکڑ نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کو دردناک، جس کو اللہ کہے دردناک عذاب۔ کسی بندے نے اپنے انداز سے کہا ہے، دعائیہ کلمہ ہے، اللہ نہ دکھائے علم نور نظر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا۔ حضرات یہ بڑی قلب کی بات ہے کہ انسان محنت بھی کرے، وقت بھی ضائع کرے، اجر کچھ نہ ملے، خالی ہاتھ، اور وہ ایسا پریشان ہو جائے، اور پھر وہ یا ویلتا، پھر وہ افسوس کا اظہار کرے، میں تو لٹ گیا، مارا گیا، میرے تے اعمال نامہ شیئی کو نہیں لکھی۔ تو اللہ نے بیان فرما دیا ہے اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنی عبادات میں مدینے والے کی مہر لگوانی ہے۔ سبحان اللہ، میں ہی کہہ دینا، تجھے تھوڑا تھوڑا آرام کرا کرو، پریشان نہیں ہونا۔ مدینے والے کی مہر نہیں لگے گی تو مارکیٹ میں عمل قبول نہیں ہوگا۔ چھوٹی ساری ایک مثال دیتا ہوں، نبی مقام کا، نبی محترم کا دور ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس عید الاضحیٰ میں اب حج فرض نہیں تھا، یا فرض کرنے کے حج گئے نہیں، یہ آپ کو مخمصہ نہ رہے، حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں، تو رسول پاک تو کب تشریف لے آئے تھے مدینہ منورہ میں؟ 13 سال مکی دور کے بعد، پہلا سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، حج فرض نہیں، تیسرا سال گزر گیا، حج فرض نہیں،
چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں سال مکہ فتح ہو گیا، حج فرض نہیں. سبحان اللہ. تو ان دورانیے میں عید الاضحیٰ تو آتی رہی ہے نا، حج فرض نہیں لیکن عیدیں تو بڑھی جاتی رہی. وہ عام کا صحابی بڑی محبت اور پیار سے اظہار کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی عید نہیں پڑھی، میں قربانی کر آیا ہوں اور اس محبت کے ساتھ کر آیا ہوں تاکہ میرے قربانی کا گوشت لوگ کھائیں. تو سید الانبیاء نے فتویٰ دیا سونا تیری قربانی نہیں ہوئی. وجہ حالانکہ بکرا بھی ذبح کیا ہے، شاد لیلا بکرا جو بھی ذبح کیا ہے حلال مال سے کیا ہے، صحابی رسول ہے، تکبیر پڑھی ہے، مدینہ منورہ ہے اور اللہ کے رسول کی سرپرستی بھی ہے مدینے میں، لیکن قبول کیوں نہیں ہوا؟ عید پڑھنے کے بعد قربانی کرنی تھی. اگر کوئی پہلے کرتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. فرمایا وہ عام گوشت ہے، جس طرح کسی نے بکرا لیلا کیا ہے تو کسی ساتھی کے گھر گوشت بھیج دے، اللہ نہ کرے وہ بول کے مولوی صاحب گھر بھی گوشت بھیج دے تو کہے جی میں نے قربانی کی ہے. تو مولوی صاحب اگر عقل مند ہو گئے جی بھاجی عید تو بڑی نہیں تو قربانی کہاں سے آ گئی؟ ویسے گوشت کھانا حرام نہیں، قربانی قبول نہیں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے تو کی ہے، ہو گئی. میرے والد محترم ماشاءاللہ عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، تو ظاہر ہے اپنا ایک دور بڑا خوبصورت انہوں نے گزارا اللہ کے فضل سے. تو انہوں نے مسئلہ بیان کیا بھی وضو طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک اٹھے چودھری صاحب کہنے لگے حضرت صاحب گلاں کر لو، میں کئی ری پڑھی ہے میری تو ہو گئی. کون سبحان اللہ کے ساتھ ملک یوسف صاحب تسی آگ چھڑو گے یا پھنس گئے ہو. ہوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب وضو نہ کیا ہو تو شاید رکوع کے لیے اڑیا ہی نہیں جاتا، اور رکوع کے لیے جھک سکتا آدمی، سر سجدے میں رکھ سکتا ہے، لیکن قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا، فرضیت اس کی ادا نہیں ہوتی. کام تو لوگ کر رہے ہیں. اب اسی طرح ایک اور مثال کتنے سونے بزرگ بیٹھے ہیں ساڑھے سارے جی ویکو اے دو ترے بزرگ نے، ایک بزرگ نے ہے تو ہو بزرگ بے بار ہے لیکن ایک بزرگ بیٹھے نے. یہ اس طرح لگتے ہیں شیخ الحدیث بیٹھے تو کمڑیاں ہوندیاں نے انہوں نے سامنے گل کر لگی. اچھا اللہ نے وجاہت بنائی ہے، روب بنایا ہے، اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے. اس لیے آپ نے فرمایا تھا اتق فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، یہ اللہ کی نورانی رہنمائی سے دیکھتا ہے. اللہ نے ان کو منصب دیا ہے، عزت دی ہے، شرف دیا ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا انہاں دے کوئی آدمی فریفتہ ہو گیا سبحان اللہ تے دیسی مرغ لے کے پیش کر دے لو جی ساری طرف آج چھوڑا بنا کے پیو. ظاہر جنوں فی سبیل اللہ تے مفت و مفت دیسی مرغا پیلیاں لتاں لا مل جائے. سمجھ آ گئی نا ساری گل. ہوں اتنا خوش ہو گئے اے جلالے جا گئے اینا کہ چلو اج بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ دے، سورۃ فاتحہ ساری پڑھ لیتے. چھوڑا بھڑیا دیسی مرغا بھڑیا تے شروع کر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک ککڑ دا بیڑا کر سکتا. اب کو کہے جی انہوں نے بسم اللہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ بڑی شان ہے، تو مرغا حرام کس طرح ہو گیا؟ مدینے والے کی مور نہیں اس وجہ سے ہوا. مدینے والے کی مور یہ ہے بکرا کرو، لیلا کرو، ککڑ کرو، قربانی کا جانور کرو تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ 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 خیر کرے. یہی نقطہ ذہن میں رکھیں. بظاہر کتنا اچھا عمل کیوں نہ نظر آتا ہو، ساری رات نفل پڑھتا رہے، ساری زندگی لنگوٹے باندھ کے شادی سے بھاگتا رہے، رہبانیت اختیار کرتا رہے. اللہ نے فرمایا یہ طریقہ میرے پاک پیغمبر کا نہیں ہے، سونے تینوں کچھ نہیں ملتا. عبادت اللہ کی کرنی ہے لیکن پوچھنا امام الانبیاء سے. اللہ کو پوچھتے جاؤ، رسول پاک سے پوچھتے جاؤ حضرت کس طرح کرنا ہے،
رکوع کس طرح کرنا ہے، صدقہ کس طرح کرنا ہے، سونے و بیاہ شادی کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا ان لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، وہ بہت بڑا فتنہ یا عذاب علیم ان کو نہ ملے مخالفت رسول کی وجہ سے۔ حضرات یہ ساری ٹیم ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے۔ قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں ان پر غور کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ۔ آیت قرآن میں مطلب کیا ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ قوم، ہر وہ برادری، ہر وہ ٹیم، ہر وہ جماعت، یہ اس کا پہلے ریزن سمجھ لیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول پاک کی کرے گا مخالفت، کس میں؟ عقائد میں، اعمال میں، فرامین میں، فتموں میں، فیصلوں میں، سمجھ آ گئی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بات واضح ہو گئی ہے، فرمان رسول ہے، بات واضح ہوگی اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے، بات واضح ہوگی کہ اللہ کے رسول کی یہ رہنمائی موجود ہے علیہ السلام۔ پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین کون ہیں؟ صحابہ اور درویشوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو اللہ نے مومن کہا، راشد کہا، جنتی کہا، راشدون کہا اور اپنے رضوان کا سرٹیفکیٹ دیا۔ جن کو میرے اللہ نے مومن کہا، راشد کہا، جنتی کہا، وہ تو اللہ نے کہا، لیکن امام الانبیاء رضی اللہ نبی کریم علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں لوگوں سنو، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف، 10 بندوں کے نام لیے، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی۔ تو بیت رضوان جو بیت درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیت کرنے والوں کو عرش کے مالک نے کیا فرمایا؟ سونے ساڈی بھی گل سن لو، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، درخت کے نیچے کھڑے ہو کر جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے نا، سنو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سونے ہاتھ تہاڈا سی، بیعت ساڈے نال کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایت قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ نے فرمایا میں تینوں معاف کر چڑیا کر، میں تے راضی ہو گیا نا، یہ ساڈے تے راضی نہیں، اسی انہاں تے راضی ہو گئے۔ جن کو میرا اللہ مومن کہے، رضوان کا سرٹیفکیٹ دے، کچھ بد نصیب لوگ ہیں ان کو گالیاں تبرہ کرتے ہیں اور اپنی ساری جماعت کا نام مومنین رکھا ہو۔ ہوش مندی کے ناخن لینے چاہیے، اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ تنبیہ فرمائی ہے، لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، نبی پاک کی مخالفت سے رک جانا چاہیے، کہیں عذاب علیم کو ان کو آ لے۔ اللہ اور لوگوں خبردار، ان للہ ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا، خزینے بھی اللہ کے، دفینے بھی اللہ کے، گیسیں بھی اللہ کی، تیل بھی اللہ کا، پانی بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، تسی بھی اللہ دے۔ تو پھر یہ میں کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے، مستند حدیث ہے، اور فرمایا یہ جو عبد ہے انسان ہے، کیا کہتا ہے؟ مالی مالی، میرا مال میرا مال، یہ مالی مالی کرتا ہے، میرا مال میرا مال۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال کون سا ہے اور وارثوں کا مال کون سا؟ صحابہ خاموش ہو گئے، وہ انہوں نے جواب دیا اللہ عالم و رسول، اللہ جانتے ہیں یا رسول پاک بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا سنو، آپ بھی توجہ فرمائیں، آ گئے ہو نا، کیا سنو، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، وہ تمہارا ہے، جو تم نے پہن لیا، باسکٹاں بنواؤ، آ گیا جاؤ، لنڈے تو لے لو، کوٹ شوٹ لگو، ٹوپیاں پاؤ سے رکھو، بڑے بڑے بورڈ تے بڑے بڑے کوٹ، بڑے بڑے کالا درجے کے کوٹ،
جو پہن لیا وہ بھی تمہارا، جو کھا لیا وہ بھی تمہارا، یا جو تم نے اللہ کے نام پہ دے دیا وہ تمہارا، باقی سارا وارثوں کا۔ تھی انہیں اندازہ فرماؤ رسول پاک نے جو سوال کیا تھا، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو یا وارثوں کے مال کی؟ کہ سارے وارثوں کے مال کی حفاظت پر اپنی تو ہوش ہی کوئی نہیں۔ وہ چل کوئی گل نہیں، منڈیا کے کام آئے گا، اور کوئی گل نہیں کڑیاں کے کام آئے گا، کدی کسی نے آخیا چلو مولوی صاحب کے کام آئے گا۔ سنبھالنا کیسا کہ میں آزاد کشمیر میں 12 سال رہا، 2 سال مظفر آباد، 10 سال میر پر۔ ادھر کا رواج ہے جو فوت ہوتا ہے نا بندہ، اس کے کپڑے مستعمل کپڑے اور جو مسکین پاندہ رہے وہ دی جتی کپڑا وہ پوٹلی بن کے میت دے نال رکھی ہوندی۔ میں پوچھا وہ یہ کی رکھی مصیبت ہے؟ کہنے لگے جس جنازہ پڑھانا انہوں لینی ہے۔ میں کہا مر گیا تو بھی برا حال، مر گئے دے کپڑے مولوی صاحب دے دے، نواں سوٹ لے کے شاید ہی کو دے دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ماسٹر صاحب پنڈا ماسٹر پڑھاتے نا، ماسٹر کسی کو گوڑا آ گیا، کسی کو شکر آ گئی، کسی کو انڈے آ گیا۔ ساڈے گھر کا بھی یہ حال ہے، ماسٹر صاحب منگوا رہے ہیں، جا رہے ہیں لے پڑھانا کر کے۔ ایک گھروں دودھ کا ڈولا آ گیا، جدو کوئی شے نہیں سی آئی گئی، وہ خوش بھی تے متعجب بھی بڑا ہے کی یار یہ مصیبت آ گئی، اتنا دودھ آ گیا۔ وہ منڈے نے قریب کر کے کہا یہ کی معاملہ ہے؟ اس رونے کا منہ بنا کے لگا، کہنے لگا اصل گل ہے کتے نے نا منہ پا لیا سی۔ اما نے آخیا ماسٹر انہوں دیا انہوں آیا جلال اور ڈولا چوک کے ماریا برا، اور ڈولا بھی ٹوٹ گیا، دودھ بھی ٹوٹ گیا، اور منڈا رون ڈیا پیا، اور روئی جائے۔ ماسٹر جی آدھے نا خبیر صاحب اور روندا کہاں دیا سے میں آدھا ڈولے چ میرا دادا راتی پیشاب کرتا ہے۔ اے استادہ جی اگر خدمت اس طرح ہوئے تو درس اثر کوئی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو معاف کر دے، یہ باتیں سمجھانے کے لیے انسانے کے لیے نہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو آسمان و زمینوں میں کس کا ہے؟ اللہ۔ اسی تو پھر فارغ ہو گئے نا سارے۔ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں تمہارا جو نقطہ نظر ہے، جو عقیدہ ہے، جو کردار ہے، عمل ہے، موقف ہے، اللہ سارا کچھ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن وہ اللہ کے ہم پلٹائے لٹائے مار کے زندہ کر کے جو اٹھا کے پیش کیے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر ان کو بتائے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیے، قتل کس طرح کیا، میت کو کس طرح دفن کیا، جلایا کس طرح، دنیا میں کیا کیا اعمال کیے، کس کس کے رقبے اور زمینیں اور پلاٹ اپنے نہ قلم کے زور سے کس طرح غلط فیصلے کروائے، کس طرح ملمہ شادیاں اور کس طرح ملاوٹیں کی، کس طرح یہ چکر چلائے، اور فرمایا گا کر دے رہے ہو کیمیکل کا دودھ بنا دے رہے ہو، اے فیکٹری تو ہڈی سی، پھر بتائے گا واللہ بکل شیء، ہر شے کا اللہ علم رکھے۔ یہ دھمکی دے کر فرمایا اگر یہ کام جانتا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہے تیرا عمل کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، رات کو دن کو تیرا قول فعل امر سارا۔ اور یار اس اللہ نے فرما دیا ہے یہ ما یوسوس فی نفسہ، جو تیرے وسوسات خیالات ہیں تیرے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن صرف یہ دھمکی دینے کے لیے نہیں، فرمایا اگر کوئی نیکی کی نیت کرے تو نیکی لکھی گئی، بولے تو 10 سے شروع کیا، 10 سے پھر 70 پھر 700 پھر 1400 پھر 2800 پھر اللہ طول چل رہا ہے، لیکن برائی کی نیت کی ہے تو کرامن کاتبین کو اللہ نے پابند کیا گناہ لکھنا نہیں ابھی۔ اگر گناہ ہو گیا تو صرف ایک گناہ لکھنا ہے، بتاؤ اس رب کو چھوڑ کر تو کمکول شریف دے مردہ پیر دے سامنے لمحہ بہ جانا کی بنے گا؟
سائیں توتی دی قبر تے لمحہ پیا، سہیلی سرکار دی قبر تے، دمڑی والی سرکار تے لمحہ پیا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بین اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، آپ نے آسانی کرے۔ تھوڑا سا یہ بھی پڑھ لیتے ہیں سورۃ فرقان۔ فرقان قرآن مجید کا دوسرا خوبصورت نام ہے۔ دو ٹوک باتیں کرنے والی کتاب، فیصلے کرنے والی کتاب، اور سچ اور جھوٹ کی وضاحت کرنے والی کتاب، تاریخ بیان کرنے والی کتاب، مستقبل کے نتائج بیان کرنے والی کتاب، اور ماضی کے حالات کے نقشے پیش کرنے والی کتاب۔ تو نازل کرنے والا کون ہے؟ تبارک